السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ کل ایک خبر جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو تھی، اس کی ایک فورینزک رپورٹ ARY پر چلی، اس کے نتائج بھی رکھے گئے سامنے۔ اس سے پہلے اسی آڈیو لیک کی ایک فورینزک فیکٹ فوکس نے احمد نورانی صاحب نے امریکہ سے کرائی، اور اس میں کہا گیا کہ یہ آڈیو بالکل ٹھیک ہے۔ کل کی رپورٹ میں کہا گیا کہ آڈیو جوڑ کے بنائی گئی ہے، دو مختلف فورینزک رپورٹس ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ ذرا لندن امریکہ میں چلائیں، اور احمد نورانی صاحب کی ٹویٹ ہے تو UK میں یہ چل چکی ہے۔ یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، جو نیوز سٹوری تھی، سٹوری ہے، لیکن کل نورانی صاحب نے کہا کہ اس کو ذرا چلائیں UK یا US میں، تو یہ چل بھی گئی ہے۔ یہ اور لوگوں کے بھی میں نے ٹویٹس دیکھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ ذرا چلائیں تو صحیح اس کو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی پوزیشننگ جو میڈیا کی انکریزنگلی ہوتی جا رہی ہے، وہ آپ کو بڑی کسی کے کچھ لکھنے سے پہلے ہی پتا ہے کہ پوزیشننگ کیا ہے۔ وہ تمام لوگ جو اس کو سچ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ یہ آڈیو اصلی ہے، وہ سارے آپ کو ٹویٹر پہ نظر آئے گا کہ یہ تو کسی کا ایک پپٹ بن گیا، ARY نے یہ کر دیا، جو دوسری طرف والے وہ کہیں گے دیکھا یہ تو سچ ثابت ہو گیا۔ بٹ میڈیا یہاں تک پہنچا کیسے ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میں جن لوگوں کا نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بہت سے میرے دوست ہیں جو ری ٹویٹ کرنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں، آخر دیر ہیز ٹو بی اے فیکٹ، ڈیوائڈنگ لائن تو ہے کہیں نہ کہیں۔ آپ کے سامنے دو فورینزکس ہیں، دو لوگ ہو سکتا ہے دونوں اپنی دانش میں صحیح سمجھ رہے ہو کہ ہمارا فورینزک ٹھیک ہے۔ سیاست تو نیچے آ کے آپ کے لیول پہ شروع ہوتی ہے۔ کچھ خدا کا ہمیں بھی خوف کرنا پڑے گا کہ سوال جو اٹھائے گا، آپ کو ٹویٹر پہ لوگوں کے سوال دیکھ کر یہ پہلے ہی پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کون سی سائڈ پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے یا غلط۔ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑنا کیا ٹھیک ہے، اس سے فرق پڑنا چاہیے، لیکن یہاں پر تقسیم اور لائنز پر ہے۔ جیسے میں نے کہا، یہ دو فورینزک رپورٹس ہیں، یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک غلطی پر ہو، اگر غلطی ہے پھر کیا، لیکن اگر کوئی ایک، یہ بھی تو ممکن ہے کہ دو فورینزک رپورٹس میں سے کسی ایک کی فورینزک رپورٹ غلط ہے، نیت کی خرابی شاید اس میں نہ ہو۔ رؤف کلاسا صاحب موجود ہیں، علیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ارشاد بھٹی صاحب نے آنا ہے، لیکن میں شروع ادھر سے کروں گا کہ یہاں پہ اختلاف اور تقسیم بہت بری ہو گئی ہمارے میڈیا میں۔ یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کون کیا کہنے والا ہے، کس نے کیا کہنا ہے، کون کس طرف کھڑا ہے، بیکاز یو آر اے ڈائریکٹ پارٹی، سو لیٹ می اسٹارٹ ود اٹ۔ یہ دو فورینسکس ہیں، کتنی انفارچونیٹ بات ہے، فارچونیٹ ہوگی کہ اگر غلطی سے ہو، لیکن اس کو اب کیسے ڈیسائفر کیسے کرے دیکھنے والا کہ اس میں ٹھیک کیا اور غلط کیا ہے؟ بہت آسان کام ہے کاشف صاحب، آپ نے کہا کہ ڈیویژن ہوگی، یہ ڈیویژن بالکل ہے۔ ڈیویژن ہے اوپینین کے اوپر، ڈیویژن ہے انالیسس کے اوپر، جو تجزیہ ہوتا ہے، جو آپ کی رائے ہوتی ہے، جو آپ ایڈیٹوریل دیتے ہیں۔ جو فیکٹس ہیں، فیکٹس کے اوپر ڈیویژن نہیں آ سکتی، نہ میڈیا میں ڈیویژن ہے۔ جو فیکٹس ہیں وہ ہر جگہ چلتے ہیں، اور آج نہیں تو کل جو حقائق ہیں وہ آپ کا پیچھا کرتے ہیں، اور آپ آگے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ لوگ بہت ڈینائی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ غلط ہو گیا، کسی پہ مقدمے کر دو، کسی کو، کافی ساری کاروائیاں چلتی ہیں، کیمپین چلا دو، سوشل میڈیا کیمپین چلا دو، فیکٹس کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آج بھی بہت سے کیسز ایسے ہیں جو رؤف کلاسا صاحب نے کیے ہیں۔ فرق پڑنا چاہیے نا، جرنلسٹ از اونلی کنسرنڈ اباؤٹ فیکٹ۔ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو ڈیویژن والے، وہ اوپینین میکرز ہوں گے، یا ان کے اپنے اوپینینز ہوں گے، یا انالیسس وہ ہر بندے کا، بہت سے سرکاری نوکریوں والے ہیں، لیکن کانٹریکٹس والے ہیں، آپ کو کہتے ہیں ہم مسئلہ یہ میں چاہتا کیا ہوں، یہ بڑی مشکل چیز ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ایز اے جرنلسٹ چیز کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ جرنلسٹ کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا چیزوں کو، یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ میری پوزیشن پولیٹیکل کس جگہ، میں کس جگہ کھڑا ہوں۔ اس کے لیے لوگوں کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے۔ لوگ سمپل یہ دیکھ لیں کہ یار کریڈیبلٹی فیکٹر کس کا زیادہ ہے، کس کی سٹوریز۔ رؤف کلاسا ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے خلاف بہت ساری کیمپینز PTI میں بھی چلی، نون لیگ کے دور میں تو کیسز بھی بھگتتے رہے سارا کچھ۔ PTI نے بھی ان کے خلاف کافی تعدیبی کارروائیاں کی، میرے خیال جاب سے بھی گئے تھے، GIDC، بلکہ آپ، میں، کلاسا، محمد مالک کا، شہباز رانا، 4-5 صحافی تھے جس وقت کہا گیا یہ ریاست کے خلاف 417 ارب روپے پاکستانی قوم کے ریکور ہوئے ہماری وجہ سے، آرڈیننس واپس ہوا، کابینہ کے فیصلے واپس ہوئے، اور ڈرایا اس قوم کو جا رہا تھا کہ جی یہ تو سپریم کورٹ چلا جائے گا، اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی حق میں آیا۔
آج کی جو سچویشن ہے کاشف عباسی صاحب، وہ 400 ارب روپے ریکور نہیں ہوئے. کوئی اور ملک ہوتا نا تو اس میں کہا جاتا ہاں جی یہ صحافیوں نے یہ اتنا بڑا کام آپ کو کر کے دیا ہے. اور حکومت میں جو لوگ بیٹھے تھے، جو ڈارک شیٹ تھی، جو لابسٹ تھے بیٹھے تھے، وزیر اعظم کی میز پہ بیٹھے تھے، وہ سارے ان کے خلاف ایکشن ہوتا ہے. ایک دو بندے فارغ ہوئے جو ایس اے پی ایم یا ایڈوائزرز وغیرہ تھے جو منسٹیریل اس میں تھے، وہ سارے جی آئی ڈی سی کی وجہ سے تو نہیں ہوئے. جی آئی ڈی سی واز دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک نا. فائنل تو وہی بنا تھا. اب مجھے تو نہ پتا ہے، مجھے ساری ہسٹری پتا ہے، میں گواہ ہوں اس کا. اس کی وجہ سے میں نے ان کو پہلے بتایا تھا. مسئلہ میرے ساتھ بیٹھے کاشف صاحب، میں حقائق بتا دوں، میرے ساتھ بیٹھے. میں نے انہیں ہفتہ پہلے کہا جناب آپ کے خلاف یہ کاروائی آپ کی نوکری جانے والی ہے اور آپ کے خلاف یہ ہونے والی ہے کاروائی. ایسے ہی ہے. یہ کہنا کہ آپ کی نوکری جانے والی ہے، آپ کا شو بند کیا جا رہا ہے، یہ بری خبر انہوں نے مجھے میں ہفتہ پہلے بتائی تھی. کیونکہ جو میٹنگز ہوتی ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ سورس بیٹھا ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. تو دیٹ واز دا اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک. حقائق کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کو پتا ہوتا ہے یار نہیں پتا نا، پارٹی نہیں ہے. I don't agree. لیکن I don't think people know نہیں، لوگوں کو اوور دا ایئرز بڑا آرام سے سمجھ آتا ہے. اور میڈیا کی خوبصورتی ہے کہ ملٹی پرسپیکٹو، آپ کو ایک جگہ سے سارے پرسپیکٹو نہیں ملتے. کوئی چیزیں ایک میڈیا گروپ بتا رہا ہے. That holds true for analysis, ارشد. مسئلہ یہ کہ اگر آپ انالیسس کی بات کریں نا، آپ کا انالیسس کچھ اور ہے، ان کا کچھ اور ہے، میرا کچھ اور ہے، تبدیل نہیں ہوتے. لیکن فیکٹ تو فیکٹ ہے. ہم دو فیکٹ سامنے رکھیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹ، کاشف عباسی کب سے ہم سے پہلے سے پروگرام کر رہا ہے، جو کہ ہم نے کلپ چلائی بھی. ویلکم ٹو ارشاد بھٹی صاحب، شکر ہے ہم انتظار کر رہے تھے ان کا. بڑے آدمی ہو گئے نا، ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. جو ایک انفارمیشن منسٹر بڑا آدمی ہمیشہ لیٹ آتے ہیں. اقبال لیٹ سا اقبال ہمیشہ لیٹ سا. مجھے یہ بتائیں ایون فیلڈ کے حقائق آج تک تبدیل ہوئے؟ کاشف عباسی صاحب آج تک اس کا منی ٹریل آیا؟ کب سے یہ ایشو چل رہا ہے؟ ہمیشہ اس پہ جا کے بیک گراؤنڈ میں ڈیلز ہوتی رہی. جن لوگوں نے وہ فیکٹس بیان کیے وہ تو سپریم کورٹ میں بھی اپہولڈ ہوئے، ساری جگہ پہ چیزیں نکلیں. اور حکومت وقت اس وقت کیا کہتی تھی، جو کہ ماضی میں جی ہماری پولیٹیکل وکٹمائز، یہ نہیں کہ رسیدیں نہیں. کل بھی آپ نے اپنے پروگرام میں کیا ریپیٹڈلی آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی رسیدیں دے دیں. رسیدیں تو نہیں آئی نا، باقی ساری کہانی اس کے پالیٹیشین تو گھمائے گا. اچھا، اس میں اب بات آ جاتی ہے جی آئی ٹی نے جی نواز شریف صاحب کو I'm not going there. I'm coming back. Why? It is a fact. It's a matter of fact. It was reported. اور اس کے بعد ریپورٹرز اپالوجی چھپی کہ میں نے اپنی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کیا، اپنے اخبار کو ڈیمیج کیا. اچھا، یہ ایک غلطی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک اور کیس ہوا تھا ایس سی سی پی والا، ظفر حجازی، جو مل کے ان ساری گیمیں، وہ ایس سی سی پی کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، وہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. میرے پاس اس کی کاپی پڑی ہے. اس میں بھی سارے نام اس میں بڑے کلیئر لکھے ہوئے ہیں. اور اس کو مینیپولیٹ کرنے کی بھی کوشش ہوئی کہ جی ہمارے نام نکال دیں، ہمارے ساتھیوں کے نام نکال دیں. جو گیمیں لوگ کھیلتے ہیں وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، اے آر وائی کے ارشاد بھٹی کے دوست ہیں. اور میں نے انہیں ایک دفعہ کہا کہ میں نے کہا ذرا صاحب کو بتا دیں کہ جناب جو فقیر لوگ ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں سازشیں مت کیا کریں. جب برا وقت آتا ہے فقیروں کے آپ آ کے آستانوں پہ بیٹھتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں. کہا تھا آپ کو؟ بالکل کہا. ٹھیک. یہ کوئی میں لگا روحانی گفتگو ہو رہی ہے. سب فقیر لوگ ہیں نا. کس کا کہا، کس کو کہا، کیوں کا، وہ بھی گواہ بیٹھے ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں. نہیں صحیح Rauf sir, what is the argument? The argument is, I understand. کیا وجہ ہے کہ دیکھو دو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ایک فورینزک رپورٹ، اور کتنا کوکھا کام ہے. فورینزک رپورٹ کو چھپا کے تھوڑی ہے. یار بھائی بھی کلیم کرے گا کہ ہم نے فورینزک کرایا، یہ فورینزک رپورٹ. آئی ایم شیور نورانی صاحب نے بھی کرائی اور وہ بھی کلیم کر رہے ہیں. اینڈ اٹ از دو چیزیں ہو سکتی، یا تو کسی ایک کمپنی سے غلطی ہوئی یا اس میں کوئی میرا خیال ہے. آپ اس سے پہلے جب آپ نے سوال کیا تھا، عرصے سے آپ کی ڈیبیٹ ہو رہی تھی، آپ نے ایک بڑا اچھا خوبصورت جواب دیا. میں تو اسی پہ آپ کے ساتھ اسٹک کرنا چاہوں گا کہ وہ جو ایک انہوں نے نورانی صاحب نے فرانزک کروایا، ان کا کلیم ہے جی، اور آف کورس انہوں نے خود تو نہیں کیا، انہوں نے کسی کمپنی کو ہائر کیا، اس کا نام بھی دے رہے ہیں، اس کا نام دے رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں کہ موجود ہے. دے رہی ہیں. اچھا، سیم پھر یہاں پہ ارشاد اور عدیل راجہ صاحب نے بھی کروایا. اگین انہوں نے تو بیٹھ کے نہیں کیا، اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کے علی کے ساتھ بیٹھ کے یار اس کو ایسے ایسے کر. مطلب کتنا، میں اس میں ایک چیز لوگوں کے لیے بتا دوں، بڑا آسان کام ہے. ایک ای میل کریں ادھر ایک کمپنی، جن نورانی صاحب کی کمپنی ہے اس کو ای میل کیوں نے کہا ہاں جی ہماری رپورٹ ہے. آسان ترین کام ہے. یہاں سے بھی ایک ای میل اس کمپنی کو بھی جا سکتی ہے، 36 سال سے ہی کام کری ہے، وہ بھی کہیں گے ہاں جی ہم نے رپورٹ بنا کے دی. آپ نے صحیح بات کی ہے. اگین نورانی صاحب کو پورا رائٹ ہے، کیونکہ ان کو بھی کسی پارٹی نے، کمپنی نے ان کو دیا ہے کہ جناب آپ کی ٹھیک ہے. ان کا کلیم بھی ٹھیک ہے، علی کا یا ارشد کا یا عثمان کا یا آپ کے اے آر وائی کا، کہ بھائی صاحب ہم نے 10 لاکھ روپے پیمنٹ کی ہے، یہ بھی امریکن کمپنی ہے، یہ یہی کہہ رہی ہے. اب دونوں جو بات آپ نے کی، دونوں کے فیکٹس ہیں، دونوں کہتے ہیں ہمارے فیکٹس وہ ٹھیک ہیں، اور دونوں کو اگین ہم نہیں کہہ سکتے ارشد ٹھیک کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جو ویب سائٹ پہ آڈیو تھی اسی کو بھیجا ہے فورینزک. یہ کسی ایک نے یہ بھی کہا کہ شاید انہوں نے خود کوئی کلپ جوڑا ہے. جان صاحب خود نہیں جوڑا، جو کلپ موجود ہے اس فیکٹ فوکس کی ویب سائٹ پر وہی کلپ دیا گیا. اور آپ اگر رپورٹ پڑھ لیں
اس میں لکھا ہے فیکٹ فوکس لیکڈ آڈیو, سو اس پہ میرا اور ہمارا اس کے اوپر انالیسس. اس پہ میرا یہ خیال ہے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اتنی ڈیوائیڈڈ لائن بن گئی ہے کہ کوئی صافی نکل کے کرو جناب یہ تو بکے میں, کوئی کہہ رہا وہ بکا ہوا ہے. اس میں میں آتا ہوں, پہلے وہ بات ضروری ہے کہ ایک آپ نے چیز آپ نے چیک کروائی کہ یہ جناب یہ آڈیو ویڈیو ہے وہ ٹھیک ہے, ان کا خیال ہے. ایک کاؤنٹر چیک انہوں نے کروائی ارشد نے, اور انہوں نے انیشیٹو لیا. لیٹ دا پیپل عدیل راج صاحب کا تھا, پھر آپ کی ایئر وائی نے پیمنٹ کی, وٹ ایور جو بھی کیا. ایک ہمارا جو کام ہے جو ارشد نے بات کی کہ فیکٹ سامنے لانا, ایک وہ فیکٹ سامنے لائیں ان کے بقول ہم سامنے لائیں, ایک فیکٹ یہ لے کے ہیں تو ٹھیک ہے, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ دین. یا کورٹ کو اگر کسی کو ہے, کورٹ اس پہ اگر نوٹس لینا چاہتے لے, آپ میں یا سم ون کو ایلس جو ہے وہ یہ فائنل آ کے اوپینین نہیں دے سکتا. ریزن وہی ہے کہ اگر انہوں نے بھی کسی کمپنی کو ہائر کیا تھا, انہوں نے بھی ہائر کیا تھا, ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے, کاؤنٹر فیکٹس ہیں سامنے آئے ہیں, ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس پہ میں نہیں سمجھتا, اس پہ اگر بات کروں گا جو فیکٹس کی بات کریے ان کو یہ نہیں بنتا کہ ٹانس کرنے والی بات کہ جناب کہ کیوں آپ نے چیک کروا لی ہے. بھائی اگر میری کوئی سٹوری ہے وہ چیک ہوتی رہتی ہے, ہر بندے کا رائٹ ہے اپنا اوپینین دے, کسی کو اچھی لگتی ہے سٹوری نہیں, اس میں ایشو کیا ہے. اور ڈیوائیڈر والی بات جو ہے نا ارشد کہہ رہا تھا, یہ بیسیکلی اوپینینیٹڈ چیزیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. ارشد کا میرا ہمیشہ پرابلم رہا ہے اور ہم نے بڑی تکلیفیں بھی دیکھی, اور بھی ایک دو رپورٹر ہوں گے کہ ہم یہاں پہ سٹوریز کرتے ہیں, سکینڈل کرتے ہیں. بعض لوگ جو اوپینین کر رہے, اوپینین سے کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا. مثلا میں آپ کو کہوں آپ کے کوٹ کا گھڑی کا رنگ ہے, کلر ہے, مجھے نہیں اچھا لگتا, آپ کہتے نہیں لگتا, ٹھیک ہے یار نہیں لگتا ہوگا, فیئر انف. میں یہ کہوں نہیں, یہ کوٹ اور گھڑی آپ کو ارشد نے لے کے دی ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے ارشد کا فلاں کام کیا, آپ کہیں گے یار یہ تو کرمنل کیس بننے والا ہے. دین یو ول ریئیکٹ, اور پھر آپ ہمارے ساتھ آگے ٹکر لیں گے, کیس کریں گے یا ہمارے کو جو بھی کریں گے. ہمارا جو پرابلم رہا ہے یہ کسی بھی رپورٹر کا ہوگا جو سکینڈل فائل کرے گا, انویسٹیگیٹو سٹوری فائل کرے گا, اس کو پرابلم آئیں گے. آگ اس پہ ہٹ بھی آئے گی, تنقید بھی آئے گی, گالی بھی پڑے گی. تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہم نے گالیاں کھائی ہوئی ہیں آپ کے سامنے. آپ اپنی اگلی سٹوری پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے سر, یہ ہم نے چیزیں دیکھی. اب تو ڈیم کیئر ایٹیٹیوڈ میں اس میں چلیں گے, اور موسٹلی جب یہاں پہ آ کے جرنلسٹ ایک دوسرے کو بیشنگ کر رہے ہیں, میرا پرابلم یہ میرا خیال ہے. اس پہ میں آتا ہوں جو بیشنگ ہو رہی ہوتی ہے جرنلسٹوں کی, کسی کو میں کہوں آج تک میں نے تو مجھے نہیں یاد, گروپس کیوں بنے ہوئے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کو محبت آپس میں بہت ہے, میں تو جانتا ہوں آپ لوگوں کا دوسرا گینگ, یہ جو گینگ آف 5-6 دس وے اور دیٹ وے, ہر مہینے لڑتے رہتے ہو آپس ہی. نہیں ہماری آپس میں لڑائیاں بہت ارشد کی میری کئی دفعہ لڑائیاں ہو چکی ہیں, یہ دوستوں کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ نہیں. ہماری ایڈیٹوریل پہ سٹوریز پہ بہت ہم یہ کام ضرور کرتے, ٹویٹر پہ جا کے نہیں لڑتے آپس میں, ہمارا جہاں ڈانگ سوٹا چلتا ہے. میں تو کی بات کروں جیسے آپ ٹویٹر پہ لڑتے ٹویٹر پہ ایٹ لیسٹ میں کسی سے نہیں لڑا, نہ روف میں. آپ کے ساتھ بات روف جواب دے رہے ہوتے, جواب دے, میں نے کبھی کسی اچھا روف کی انرجی ان کو کریڈٹ بھی دے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں یار وائی یو ویسٹ یور ٹائم. میں تو بڑے سالہ سال سے بتا, میں نے کبھی کسی کو آج تک اس پہ ٹویٹر پہ گالی نہیں دی. میں نے کبھی کسی کی آج اپنے کولیگز دوست جرنلسٹوں کی بیشنگ نہیں کی. انہیں اس طرح کے ایک ہوتا نا کہ بلو دا بیڈ جا کے اس میں آگے لوگوں کے میری ایک رائے ہے, میری ایک سٹوری ہے, اور میں نے کسی کی سٹوری پہ جا کر کبھی کسی کو ہٹ بھی نہیں کیا کہ تم نے غلط کیا ہے, صحیح کیا ہے. یہ اس کا مسئلہ, اس کا اخبار کا مسئلہ. ہاں یہ ضرور ہے جب بھی میں نے کوئی سٹوری کی ہے تو 3-4 مجھے تانے دینے ضرور آ جاتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں آپ نے آ کر فلاں سٹوری کو ری ٹویٹ نہیں کیا, فلاں پہ آپ نے کامنٹ نہیں کیا. اور اس سے مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جب تک میں کامنٹ نہیں کروں گا, ری ٹویٹ نہیں کروں گا, ان بیچاروں کو خبر جو ہے کو سیریس نہیں لے گا. تو ان کو شکایت یہ رہتی ہے کہ ہم جو ٹویٹ کرتے ہیں, ہم خبر کرتے ہیں, وہ آپ اٹھا کے خبر جو ہے نا آپ اس کو ٹویٹ کے مطابق, یہ ان کا مسئلہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, لیکن میرا مسئلہ کچھ اور ہے. یہ میں جو آپ نے شروع میں بات کی تھا, میرا مسئلہ وہ ہے کہ یہاں پر جو ڈیوائیڈ ہے نا وہ سیاسی ہو گئی ہے. بٹی صاحب ارشد نے ایک فیکٹ دیا, وہ فیکٹ دے رہا ہے, لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ فیکٹ وہ ہے جو چیک نہیں ہو سکتا. عین الیقین حق الیقین کروا دیتے ہیں بھائی کو. یہ پڑھیں, ایک منٹ یہ پڑھیں کیا ہے, پریمیو فورینزکس آئیڈینٹی کمپنی یہ ہے کہتی ہے, کیوں رہو صاحب سمپل بات ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ کمپنی ہے, یہ وہ کہتے ہیں, یہ ان کی رپورٹ ڈفرنٹ انوائرمنٹ دین چیک ہو سکتی ہے, بالکل چیک ہو سکتی ہے, چیک ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. ایک ای میل جائے گی, وہ کہیں گے ہاں یہ رپورٹ ہماری ہے, یا کہیں گے یہ رپورٹ ہماری نہیں ہے. ادھر وچ نہیں ہے, صبح کی ہماری. اگر وہ کہ رپورٹ ہماری ہے, اب غلطی ہے تو ان کی غلطی ہماری نہیں. لیکن دو فیکٹس آپ کے سامنے آ گئے. ایک نورانی نے ایک فیکٹ لکھ دیا, دے دیا آپ کے سامنے کمپنی کی فورینسک کا, ایک ارشد اور عدیل نے کرایا وہ فیکٹ آپ کے سامنے. لیکن میں جب دیکھتا ہوں ٹویٹر پہ, وہاں پر بڑا ٹائم ہوتا ہے. ٹویٹر پہ کتنا ٹائم لگا, بڑا ٹائم لگاتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں جتنا ٹائم لگاتا ہوں, نہیں میں دیکھتا نہیں. مسئلہ یہ ہے کیونکہ میں نے جب یہ بات کر رہے تھے تو کل بھی ہم یہ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی اے آر وائی پہ چلائیں تو پتا چلے. اب دو چیز, میرا آرگومنٹ تو تھا ہی کچھ اور. بس یہ اے آر وائی یو کے پہ کدھر چلی ہے مجھے نہیں پتا, کہ میں تو اے آر وائی کا ملازم ہے. کس چینل پہ چلائی ہے آپ نے؟ میں نے دکھایا نا آپ کو شروع میں. یہ کوئی نیو ویژن کیا ہے؟ ہاں, اس کے ساتھ اے آر وائی کا وہ ہے نا, اس پہ چلی.
اچھا یہ میں نہیں, آپ کیونکہ ڈائریکٹر ہیں آپ کو پتا ہوگا, میرے میں اے آر وائی کا ملازم. اس کے بھولا بننے کی مجھے اداکاری پہ بنا وہ آراز کر دیں اس کو بھی. نہیں میں سیریسلی بتا نہیں رہا نہیں, آپ بتائیں درویش صاحب, آپ اتنے بھولے کیوں بن رہے ہیں؟ اصل بٹی صاحب میں کرنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں دیکھنا ہی چاہتا کہ دو فیکٹس کو ڈیل کیسے کیا جائے, لیکن میں اس جرنلسٹک ڈیوائڈ کو دیکھ کر میں نے کہا پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک میں. صافی کیوں نون لیگ کا ہے, کیوں کسی ایک پارٹی کا ہے, کیوں دوسری سائیڈ کا ہے. کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ رپورٹ کارڈ میں بیچارے کے ساتھ ارشاد بھٹی وہی بیان کر دیں. Why can't we try and look at things objectively? اچھا نہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ارشد نے دیا, اے آر وائی نے دیا, یہ غلط ہوگی جی, وہ نورانی ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے دونوں فیکٹس. اچھا ایک تو غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا, یہ تو ایک ہے کہ آپ جب بولنا شروع کرتے ہیں تو یہ میں اس ادھر سے بات شروع کر رہا ہوں. ایک تو آپ بڑے لوگ جب بات کرتے ہیں کوئی پیچھے لاجک سے بات کرتے ہیں آپ کو ہضم نہیں ہوتی. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار کوئی نہیں ہوتا. دو غلطیاں اس جملے میں, بڑے لوگ اور لاجک دونوں بٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا بڑی سچی بات ہے. اچھا دوسری بات, انفارچونیٹلی ہم پارٹی باز بن چکے ہیں. انفارچونیٹلی میں کسی کا نام نہیں لیتا, میں ایک میں آپ آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ایک میں ہم کر رہے ہیں, کچھ اور کر رہے ہیں, کہیں اور کر رہے ہیں, کہیں اور کر رہے ہیں, چھوڑ دیں ناموں کو. ہم دھڑے باز بن چکے ہیں. ہماری جمہوریت ہمیں اس دھڑے میں نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ یہ جمہوریت ان کے سارے گناہ معاف, اتنی عقیدت پرستی, باقیوں کے سارے کام اچھے جو ہیں سارے برے. یہ انفارچونیٹ ہے اور یہ سب کر رہے ہیں. تقسیم بن گئی, بڑی گہری ہوگی. کچھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں, کچھ تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں. میں کرنا چاہتا ہوں یہ بیٹھے ہوئے رؤف کلاسر صاحب, ارشد شریف صاحب, آپ کا میں نے دیکھا ہے کہ دونوں طرف میں بلیو می اگر میں شامل ہو جاؤں تو معذرت اس گڈی میں کہ یعنی دونوں میری گل سو تسی کہہ رہے ہو 80 ٹھیک ہے باقی پورا پیٹ خراب ہے یار. نہیں اور بھی بہت سارے نہیں میں یہ بڑی ضروری میں آگے جانا چاہتا ہوں. کچھ ہیں جو اندر داخل ہو گئے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, میرا سارے بھائی دیکھیں فیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ فیکٹ ہوتے ہیں. آپ پہلا کام یہ کریں, جس نے بھی ای میل, پہلا کام بجائے اس کے کہ ٹویٹر اٹھائیں, پہلا کام کریں ای میل کھولیں, کمپنی سامنے, کمپنی کو ای میل لکھیں. اگر آپ کو کہے لکھ کے کہ یہ غلط ہے, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, جو ممکن ہے ہو جائے, کسی ایک کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, پھر آپ ٹویٹر پہ لکھیں کہ یہ کتنے 2 نمبر لوگ ہیں جنہوں نے کسی کا دفاع کرنے کی کوشش کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کیونکہ آپ کا دل نہیں مانتا اس کو چھوڑ دیں. اب ایک بات ہے پٹی صاحب, چھوڑ دیں اس کو میڈیا ڈیوائڈ کو. اب 2 فورینسک سامنے, دونوں بالکل مختلف ہیں, کرنا کیا ہے؟ سر پہلا تو ہے کہ یہ عدلیہ کی ساکھ کا مسئلہ تھا, عدلیہ کا مسئلہ تھا, پہلا تو ان کو لینا چاہیے تھا. ان کو کیوں لینا چاہیے؟ دوسری بات یہ کہ متاثرہ فریق, جو متاثرہ فریق ہے اس کو لینا چاہیے تھا. اس کو یعنی ہمارے ہاں ہوتی ہے کہ ایک سر سموسیاں تے سوموٹو ہو سکتا ہے متاثرہ فریق میں اس پہ نہیں ہو سکتا. اس پہ نہیں اس پہ نہیں ہوا, کب نہیں ہوا تو انہوں نہیں پتا, تسی کل اٹھے ہو ستے پاکستان پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. اچھا دوسری بات ہے کہ فیزز آتے ہیں نا, جوڈیشل ایکٹیویزم کا آتا ہے, جوڈیشل ریسٹرینٹ کا آتا ہے, کبھی وہ چل رہا ہوتا ہے. نہیں یار یہ تو آپ ان کی ساکھ کا مسئلہ ہے, ان کو کیوں نہیں لے جانے. کیا جب آپ کی عدالت کی آپ نے کیوں فرانزک کروائی, آپ نے کیوں فرانزک کروائی؟ ہم نے تو کہا کہ جی ایک سٹوری آئی ہے, اس پہ اسی سٹوری کے جو ویڈیو آڈیو وہاں پہ پڑی تھی ہم نے بھیجا گیا فیکٹس. اب مثال کے طور پہ میں کسی پروگرام میں کہوں کہ ارشد شریف کا فلانا پروگرام ہے, وہ اس میں سے فلان جگہ اس نے کر کے تو اس لیے کیا تھا کہ اس کے پیچھے یہ تھا, تو آپ کو نہیں لینا چاہیے. آپ نہیں بات کریں گے, کیا آپ جو مرضی کریں. نہیں آپ تو نے کہا کہ یار ایک خبر ہے نیشنل لیول کی جس پہ آپ نے بھی پروگرام کیا, اس پہ کلیریفائی کر دیتے ہیں نا. پوری کیمپین یہ کہ عدلیہ اس میں انوالو ہو, جس نے آڈیو ہے جس کے بینیفٹ میں, جیسے بٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, لے جائیں عدالت میں, کیوں نہیں پیش کر رہے ابھی تک؟ آج پہلا وہ. دوسرا یہ ہے کہ جو متاثرہ, اچھا اس میں عدلیہ کیوں انوالو ہو ڈائریکٹلی, جو کلیم کر رہے ہیں کمیشن مانگ رہے ہیں, جا کے پیش کر دیں عدالت میں. یعنی آپ تینوں ہیں, ایفیڈیوٹ آیا سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ انوالو ہوا نا. نہیں وہ انہوں نے تو کیونکہ اس میں سٹنگ جج کے بارے میں ذکر تھا, سابق چیف جسٹس آف پاکستان سابق ہے نا, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, بٹ ایز سٹنگ چیف جسٹس, once he is a former chief justice, he is like any other Pakistani. جج ارشد ملک صاحب کا جب آیا تو پریس کانفرنس کی گئی, کس نے؟ دھڑل لباری مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنس کی کہ یہ ہے جی. اس کے بعد جب ایف آئی اے نے سوال نامہ دیا, شہباز شریف مکر گئے, مریم نواز مکر گئی, سارے مکر گئے. ویڈیو بنائی, ناصر ملک نے ویڈیو چلائی, ناصر ملک نے بٹ نے ویڈیو دکھائی, ناصر بٹ نے ویڈیو ہے, ناصر بٹ سب مکر گئے. اس کے بعد آ جائیں یہ حلف نامہ, پہلے تو وہ ان کی یادداشت گم ہو گئی, پھر یادداشت واپس آئی, پھر اس کے بعد لیفٹ, پھر اس کے بعد رائٹ, اور پھر پیچھے آ جائے ثاقب نثار صاحب کی. ثاقب نثار صاحب کی 2-3 جمپس تو مجھے بھی پتہ ہیں جو میں نے سنے ہیں, اس کے مجھے تو اوریجنل نہیں لگتی, معذرت کے ساتھ, پتہ نہیں اب
اوریجنل ہے، لیکن یہ پھر پہلا عدلیہ کا معاملہ تھا، ان کی ساکھ کا مسئلہ تھا. دوسرا مسلم لیگ نون کا اگر یہ لے جاتے اور سچا ثابت کر دیتے تو مسئلے ختم ہو جانا تھا، اخلاقی طور پہ فتح ہو جانا. 20 کو ہے لیکن چونکہ انہوں نے سیاسی طور پہ یہ مقدمہ لڑنا تھا، قانونی نہیں لڑنا تھا. انہوں نے بتانا تھا، متنازع کرنا تھا عدالتوں کو، انہوں نے بتانا تھا، متنازع کرنا تھا کہ یہ ہمارے خلاف فیصلے ہوئے، جھوٹے ہوئے، فلانا ہوئے. اور مریم نواز صاحب کا تو یہ طرح عمل ہے. رو صاحب بریک کے بعد ذرا، لیکن سوال آپ یہ اصل رولا یہ ہے کہ 2 رپورٹیں آخر میں کیا اسی طرح ٹاک شوز کے لیے بنائی گئی؟ صرف 2 فورینسکس ہیں، ایک کہتے ہیں کہ رپورٹ ٹھیک ہے، دوسرے کہتے ہیں غلط ہے. کیا یہ ٹاک شو کے لیے بنائی گئی؟ کیونکہ دونوں کے کانسیکوینسز بہت زیادہ. اگر کوئی ایک رپورٹ فورینسک بھی غلط، کوئی تو غلط ہوگی نا، دونوں ٹھیک تو نہیں ہو سکتی. ایک کلپ دونوں بھی صحیح ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ ہے کہ جو انہوں نے کلپ وہاں پہ بھیجا ہے، جو سوال انہوں نے بھیجے، انہوں نے ان سوالات کا جواب دیا ہے. ہم نے وہی والا کلپ اٹھا کے ڈیٹیلز پڑھ لینا، اس میں میٹا ڈیٹا اور وہ سارا جو اس میں لکھا ہوا ہے، اور یہاں پہ ہم نے کوشچنز اس میں ایمبینس کے اور یہ ڈالے ہوئے، یہ بھی پڑھ رہے ہیں. آپ فیکٹ فوکس کی پڑھ رہے ہیں، یہ والی رپورٹ آپ نہیں پڑھ رہے کل سے. میں بالکل پڑھ رہا ہوں، اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں ذرا سوالات میں. ہاں یہ تو بڑا سیریس الزام ہے. ایز اے جرنلسٹ ہی شوڈ بی ڈوئنگ دیٹ، ہی از رائٹلی ڈوئنگ دیٹ. کاشف بھائی سنا آپ نے؟ سن لے، کوئی نہیں، اچھی بات ہے، کل سے یہ کرنا چاہیے ان کو. میں ذرا کاشف کو بھڑکا لوں ذرا. کاشف نہیں بھڑک کے بڑا ٹھنڈا، یہ کیا کہہ رہے ہیں کاشف عباسی صاحب؟ آپ ٹھیک ہے، میں بغیر پڑھے آگے. آپ ایسے ہی اینکر بن کے ہمارے پہ سوال کری جا رہے ہیں. جب ڈیٹا والا چلے میں ذرا وہ دیکھ لوں. یہ تو سر آپ نے سوال پوچھا نا، اس نے آپ کو کہا کیا ہے؟ اس نے آپ کو یہ کہا کہ ایمبینس نظر یہ آ رہا ہے کہ 2 کلپ جوڑے گئے ہیں، ایک میں قریب ہے اور ایک میں دور ہے. اسپیکٹروگرام بھی کلیئر آ گیا. اس میں اس نے کیا کہا، میں بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں اس پہلے دی گئی ہے. اس میں بھی اس میں کہا گیا کہ جو کل ہم بات کر رہے تھے آپ کے شو میں کہ یہ کلپ ٹھیک لگ رہی ہے. ہاں ان کو ٹھیک لگ رہا ہے نا، اسی میں یہی سوالات ان کو بھیجتے وہ بھی یہی جواب دیں گے. اب میں ایک اور آپ کو انکشاف کروں، اس کا ایک تیسرا فورینزک بھی ہوا ہے، اور اظہر صدیق صاحب سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے علم میں بھی ہے، اس میں بھی ایگزیکٹلی فائنڈنگ وہی آئی ہیں جو پریمیو فورینزک کی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی جو آپ کسی اور کمپنی یعنی جو آپ کی ہے کہ 2 جوڑے ہوئے ہیں. کیا چیز؟ یعنی جو آپ کی ہیں کم از کم 2 جوڑے میں 2 سے زیادہ. آپ نے جو 2-3 جمپس کی بات کی وہ اسپیکٹروگرام میں آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے. نہیں مطلب 3 اس کے فرانسک ہو چکے ہیں. ایک بریک ہوتا ہے، بریک کے بعد اس کے بعد بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں، ایک بریک لے لیں. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور فورینسک رپورٹ آپ اجازت دیں تو میں آج کے شو ارشد شریف صاحب کے نام آج ایسے ہی فارم سوالات اٹھا دیے تو میں نے تو آپ کو کہا کہ کاشف بھائی صاحب یہ اسپیکٹروگرام بھی آپ کے پاس پڑا ہے، آپ کے سامنے جو فیکٹ فوکس پہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے. اظہر صدیق صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایڈوکیٹ ہیں، ان کے علم میں بھی یہ چیز ہے. انہوں نے اپنے وی لاگ میں بھی کہا تھا اور وہ رپورٹ میرے پاس موجود ہے. میں صرف 2 سوالات کے آپ کو سوال اور جواب پڑھ کے بتاؤں گا، آپ لوگوں کو بتا دیں کہ ٹرانسلیشن مطلب کیا ہے. آر دیر اینی پاسبل ایڈیٹنگ کلوز اور کوڈ ہڈن بائی سم ون، جو آپ نے سوال اٹھایا تھا. لسننگ ٹو دا سینٹینس، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے آفٹر نوائز ریڈکشن. A distinguishable click type sound is heard between the words Mia and Main, which is a discernible editing clue. It seems that the following word was badly cut and some initial part of that word is still present in the clip. More such clues could have been hidden in the audio with the noise. Noise ہے نا اس audio میں. ایک اور سوال. Analysis of flow of words. Do the lines slash words follow the natural اردو میں speak? ٹرانسلیٹ کریے نا ساتھ ساتھ. بتائیں نا، میرا ٹرانسلیشن اتنا اچھا نہیں ہے، آپ کی مہارت زیادہ ہے. پورا دن آپ بیٹھ کے کرتے کیا کام ہے؟ یہی تو آپ کا کام ہے کہ ورڈز کو پکڑنا. اب پکڑیں اور اس کا بتائیں مطلب. صاحب یہ کہہ رہے کہ ایک لفظ تھا جس کو جو کاٹا گیا بڑی بری طریقے سے کلک کی کاٹا گیا. ساؤنڈ بھی آ رہی ہے، لوگ ابھی sound آ رہی ہے. فیکٹ فوکس پہ جا کے ان کو کلک کی ساؤنڈ نظر آ جائے گی، سن لیں گے. خود عین الیقین حق الیقین کریں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہاں پہ. اگلا سوال، انالیسس آف فلو آف ورڈز کے ورڈز کا. جب اور یہ میں بتا دوں کہ تیسرا علیحدہ فورینسک. ہاں یہ میں بعد میں کسی دن پھوڑوں گا اس کو کہ یہ کون سا کی رہ گیا پھوڑنا. نہیں اور میں بھی کافی ساری کس نے کرایا یہی رہ گیا. فورینسک تو آپ نے بتا دیا، کس نے کرایا یہی خبر ہے. There are instances where the flow of words appear unnatural. Most notable are the following. Number 1, the word judgments in first sentence has been spoken faster than the rest of the words in the sentence and also has different frequency response. Number 2, there is an unnatural abruptness in the same sentence between words ko and saza, which are not found in natural flow of speech.
اور اس کے بعد آگے لمبی سی ایک کنکلوژن اس پہ دی گئی ہے. میں نے صرف 2 پارٹس آپ یعنی اس کے تو اب بعد 3 فورینسک ہیں. اب اس کے بعد 2 کہتے ہیں کہ آڈیو غلط ہے. اب تو عدلیہ کو لینا عدلیہ کو چاہیے. کیوں لینا تو چاہیے؟ بھائی اب ان کی جن ساتھ کا کا مقدمہ مسئلہ ہے جو جعلی ہاؤس کیلیبری آف- فونڈ بناتے سر رہے, ان کو جو گلف سٹیل مل اونٹوں پہ لاد کے پیسے لاتے سر رہے, آپ جو وہ دادا ابو کی ول لاتے یہ رہے, سیکنڈ ہے. جو جج ارشد ملک کی آڈیو ویڈیو دعوے کرتے رہے, وہ کیوں نہیں جا کے پیش سر کرتے؟ پہلا عدلیہ کا سر، اب عدلیہ کا کام ہے پہلا آ گیا. ایک سیکنڈ. 3 فرانسک میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ ہوا ہے. 2 فورینسک میں لکھا ہوا کیا ہے. جو نورانی صاحب کا فورینسک ہے, اور میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ کون سا ٹھیک ہے کون غلط ہے, آپ 3 فورینسک آ گئے. اس میں لکھا آئی کین ٹیل ود اے لیول آف سرٹنٹی, کہ میں ایک بڑی حد تک یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ریکارڈنگ ہیز ناٹ بین ایڈیٹڈ ان اینی. جو ان کو کلپ بھیجا گیا ہے وہ ایڈٹ نہیں ہوگا, اس سے پہلے ایڈیٹنگ ہو سکتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے ہو سکتی ہے. یہی کلپ تو آپ نے بھیجا. میں بتاتا ہوں کیسے ہم نے, کیونکہ ہم نے اسی کلپ کا فورینسک کروایا جو فیکٹ فوکس کے اوپر ہے. اب یہ کلپ بنا کیسے, میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. آپ نے 3-4 مختلف کلپ جوڑے, اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے نوائز لگایا. نوائز لگانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ کون سا نوائز ہے؟ کلک کی آپ کو ساؤنڈ آ رہی ہے جو تیسرے فورینسک میں پڑا ہے, اس میں آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. ورڈز کا جو فلو ہے جو پریمیو فورینسکس نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اسپیکٹروگرام میں ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, انوائرمنٹ چینج آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے. وہ اس کلپ میں جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلپ ٹھیک بھی اور غلط بھی. نہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں نا, انہوں نے جو کی ہے گیرٹ انہوں نے یہی کلپ بھیجا نا, انہوں نے اسی کلپ کی ہے, اور اس کلپ کو جو انہوں نے ایڈیٹڈ بھیجا ہے اس کو انہوں نے کہا اس کلپ میں ایڈیٹنگ نہیں ہے. آپ کلپ بنا کے ایڈٹ کر کے اسے تیسری دفعہ آپ فارورڈ کریں گے, وہ آپ نہیں پکڑ سکتے. نہیں یہ کیسے کہ یہ کلپ صحیح نہیں I can't ہے. understand. میں خالی یہ بتا دوں یار یہ ٹیکنیکل معاملات ہیں نا, آپ میں سے آپ ایف سی پی پہ بیٹھتے ہیں, ایڈوبی پریمیئر کیا آپ نے نہیں کیا, آپ نے کیا ہے نہیں کیا, آپ نے بھی نہیں کیا. اور میرے بھائی تو آپ 3 سال کی عمر سے ڈوبے کے اوپر بیٹھے. نہیں 3 سال نہیں, کوئی 8-10 سال ہو گیا. خیر جو ارشد بات کر رہے ہیں ٹیکنیکلی تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, بٹ لیٹس ناٹ گیٹ یہ بات آلریڈی آن اس پہ بھی ہے. یہ ٹیکنیکل جو بات کہہ رہے ہیں ایڈیٹنگ والے, کہ اگر اس کو تھرڈ اس میں سے گزارتے ہیں نا فیز میں سے, یہ آ چکے ہیں. بلکہ میں تو دیکھ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی انہوں نے, اگر آپ دیکھیں. اب تو آپ کو شاید ان کو نہیں بھیجی وہ ویڈیو, جو ہے وہ جو گروپ میں ہمارا جو آپ کے دوستوں گروپ ہے اس میں شیئر کی ہوئی تھی, ایک ویڈیو ان کو بھیجیں, وہ انہیں کہ اس میں ایڈیٹر ڈھونڈ کے دکھائیں. ایکسکلوسیو چیزیں بھیجتے ہیں اور ساری انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, ڈاکومنٹس. اس میں مریم نواز صاحبہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کی ان کی اگر پاکستان کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے ایسی, اور کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے یا آڈیو جو ان کے پاس پہلے نہ پہنچ, یہ گروپ میں نہ ڈالا. وہ میں نے نہیں ہے, میں مذاق کر رہے ہیں. بھائی ہماری پہنچے تو ہمیں بتا دیں. کھول کے دکھا دوں. نہیں ایسی چیز نہیں ہے سر, وہ کھول کے دکھاؤں, ابھی آن ایئر دکھاؤں, دوستوں کا انفارمیشن آن ایئر دکھاؤں, ایڈمن آف دا گروپ. خیر اس میں اب یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی بھی ویڈیو جو ہے میں نے کسی گروپ میں دیکھی, وہ اس میں چلتے ہوئے اس میں وہ جو ہیں چیزیں وہ جو انہوں نے اس میں کیا ہے, میرا خیال ہے ارشد اس میں مجھے کریکٹ کرے گا, کہ ان کا انہوں نے وہ جو اوپر والا ان کا سر کا حصہ ہے وہ اٹھا کے کسی اور کے ساتھ انہوں نے وہ کر دیا, ایڈجسٹ کر دیا. آپ اس کو جج نہیں کر سکتے. یس, آپ جج نہیں کر سکتے. ویسے کسی دن کاشف عباسی صاحب اب ٹیکنالوجی اور میری بھی ترقی کر لیکن that's why these forensic companies probably go beyond these. یہ تو وہ آپ ایک نیکڈ آئی کی بات کر رہے ہیں نا, کہ ایک آپ کو آپ کو شو کے بعد وہ بھیجتے ہیں, ذرا دیکھیے. کسی دن آپ کی بھی ایک ویڈیو آنی, میری بھی. اللہ نہ کرے پٹی صاحب, شریف لوگوں کی ویڈیو نہیں آتی, تاڑی آ جائے گی. پرابلم یہ ہے, مجھے مسئلہ اس بات سے ہے کہ ایک کہتا ہے کہ اس میں ایڈیٹنگ نہیں ہوئی, دوسری کمپنی اسی کلپ پہ کہتی ہے کہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. تیسری بھی انڈیپینڈنٹ پیپل والا, دیکھیں یہ فیکٹس ہیں, ویوز کے اوپر لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اچھے اینالسٹ ہیں, ان کا خیال ہے اچھے نہیں, لیٹ پیپل ڈیسائیڈ. بہت اچھا ہے. یہ فورینسک ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر مفروضے پہ بھی کلاس صاحب یہ بات, فیکٹس کے اوپر کیسی بات ہو سکتی ہے. کل رات ابھی آپ کے باہر دوپہر ہے, یہ میں آرگومنٹ میں ایکچولی آپ سے بات کروں, آپ کے باہر لائٹ ہے, میں کہوں نہیں باہر اندھیرا ہے, لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ. اور فیکٹ کو تو چینج نہیں کر سکتے. تو فیکٹ جب 3 فیکٹ آ رہے تو آپ اور میں کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں 3 فیکٹ ہے نا, آپ اور میں آپ اور میں کوئی اتنے بڑے وہ بھی نہیں, سائنسدان بھی نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ارشد بھائی مان نہیں رہے, آئی ٹی ایکسپرٹ بھی نہیں ہے. ارشد بھائی مان نہیں چلے, اس کا کرنا کیا چاہیے, کسی نے تو اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. میں تو یہ کہوں گا جو ارشد کہہ رہے ہیں نا, یہ بڑی اہم بات ہے. بھٹی صاحب کی اپنی جگہ پہ ہوگی کہ جو اس میں وہ ہے ایگریوڈ پارٹی ہے, میں ایگریوڈ ہوں, اگر میں کورٹ جاؤں نا, میں جا کے بتاؤں نا ساری چیز, میں کورٹ کیوں نہیں جا رہا, میں کہہ رہا ہوں کورٹ خود کرے. میں چلا جو نا, میرے خلاف فیصلہ ہے, مجھے جیل ہوئی ہے, مجھے 7 سال کے لیے آپ نے ڈسکوالیفائی کیا, جیل میں بھیجا, پرائم منسٹر آفس کی کرسی سے ہٹایا ہے, ایک آپ نے ان کو وہاں پہ بھیجا ہے, اس میں میرے 10 سال سزائیں دی ہیں, کروڑوں کا جرمانے کیے ہیں. آپ کے سامنے ایک ایویڈینس آ گیا ہے, ایک ایویڈینس ہے نا, آپ اس کو اٹھا کے اس کے ساتھ اپنی پٹیشن کیوں نہیں کرتے؟ وکیل آپ کے پاس جہاں عطا تارڑ صاحب موجود ہیں, عظیم میرا خیال کا نام ہے, لائن ہے وکیلوں کی,
آپ کسی کو اعظم وزیر طارق صاحب آپ کے سینیٹر ہیں وہاں پہ بہت ریسورسفل اور بڑے اچھے اچھے وکیل ہیں, وکیل بڑی ہیں, بڑا اپروچ ہے ان کی. ان کا نام ہے ان کا, تو ان کو بھیج کے ایسے لوگ دیکھیے لیکن آپ تو سینٹ کے کو آپ تو فیس بھی نہیں دیں گے, پولیٹیکل بنایا اس لیے بڑی مبینہ سمجھداری کی پہلی بات بولتے فیس ہی نہیں دینی اس لیے تو رکھ لیتے ہیں نا, پہلی وہ بات ایک یہ ٹکٹ دیں اور ہے مفت پیسے کہ لڑوائیں. آپ یہ کہتے ہیں بھٹی صاحب کہ کورٹ کو نوٹس لیں. دیکھیے ایک تو طے شدہ بات ہے کہ ایک سپریم کورٹ سے لفظ نکلا تھا, انہوں نے وہ ترجمہ بھی, گاڈ فادر اور سسلین مافیا. انہوں نے اسمبلی میں جھوٹ بولا, سپریم کورٹ میں جعل سازی کی, قطری خط جھوٹا, ٹرسٹ جی جھوٹی, آن اوتھ کوئی نہ دیا, اور اس کے بعد عوامی عدالتیں, اور اس کے بعد اسی ایون کوئی ایک, یعنی وہ کہتے تھے نا, وہ جج صاحب نے پوچھا کہ یار یہ اونٹوں پہ پیسے گئے ہیں یا یہ فیصلہ آباد والی پرچی ہے, یا یہی بتا دو یہ قطریوں کے فلیٹس تھے, وہ بھی کوئی نہیں. وہ تو چھوڑ دیں, وہ تو پکے مانے جانے ہوئے. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ صادق اور امین, آپ نے اس قوم کو چیٹ کیا اور آپ نے اس قوم کو دھوکہ دیا, چھوڑ دیجیے. لیکن یہ عدالت ہے, دیکھیں ایک ہے چیف جج گلگت ایک بلتستان, بندہ اتنی دفعہ جھوٹ بول کے چلا گیا, دوبارہ آ کے پھر آواز لگا رہا ہے, تو اس کی بات بندہ ہم دونوں اٹھ جاتے ہیں. یار آپ کو اتنی آئی ہوئی ہیں باتیں, اتنی آئی ہوئی ہیں باتیں, کوئی غریب آدمیوں کا بھی خیال کریں. اچھا پہلی بات ایک ہے چیف اتنے جج, غریب ہونے لگ جائیں نا ارشاد بھٹی جیسے, پاکستان اور میں میں سے بہت غربت ختم ہو بہت جاتی امیر آدمی ہوں. ہے. یہ وہ اشرافیہ ہے جو غریبوں کا نام استعمال کرتی ہے, کہتی رہتی ہے, اور باقی سارا جو ہے لائف اسٹائل سارا اشرافیہ والا ہے. یار اس بھائی ایک میرا بھائی کا جاگنگ کا ٹائم الگ ہے, واک کا الگ ہے, سونے کا ٹائم الگ, مجال ہے اس کے علاوہ آپ بھائی کو ڈسٹرب کر سکتے کھانے کا کیا ٹائم ہوتا ہے؟ کھانے کا بھی ٹائم سیٹ ہے. ان کے پیچھے بوتل اٹھا کے پانی والی ایک الگ بندہ بھی ٹرتا ہے. ایگزیکٹلی, آپ کے پیچھے چلتا ہے کوئی؟ Not at all. ان کے پیچھے چلتا یہ ہے. ظالم آدمی جیلس, غریب لوگ جیلس کے, پھر اب ہم اس طرف آ جاتے ہیں. اچھا ہم پہلی غریب لوگ ہیں, بات, مانتے پہلی ہیں. بات, اچھا پہلی پارٹی تو وہ ہے نا, انہوں نے نہیں لانا, انہوں نے سیاسی طور پر متنازع بنانا, وہ بھسم بھولا میں کر کے وہ ہجوم میں سام پھینک دینا, کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھیگا, دیٹ سینڈ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک ہے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب, ایک ہے چیف جج آف گلگت بلتستان رانا شمیم. نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں سارے, ایک ہے جج جس پر جس کے بارے میں جب ویڈیوز آئی تو پھر سپریم کورٹ نے کہا تھا, بندیال صاحب اور ساروں نے, ویڈیو بنانے والے لا تعلق ہو گئے. اور یہ کون سی کہانی گھڑی کہ اب تو کوئی آ ہی نہیں رہا. اور اطہر ملالہ صاحب 4 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ پارٹی کدھر ہے جو اس سے متاثرہ ہوئی ہے, وہ کیوں نہیں آ رہی. تو وہ ٹھیک ہے, وہ تو بھلا ان کا کہ انہوں نے 2 نوٹس دی. اس پارٹی نے نہیں جانا, یہ آج بھی لکھ لیں, اس کے بعد 5-6 اور ویڈیوز آئیں گی, یہ پھینک کر مارکیٹ میں, اس کے بعد بھی نہیں جائیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک یقین دلانا مقصد. لیکن اس وقت خدا کی قسم اگر چیف جسٹس گلزار صاحب ایک کام کر لیں کہ جج ارشد ملک والی بھی, چیف جج والی بھی اور ثاقب نثار والی بھی اکٹھی کر کے کوئی ایک کمیشن بنا دیں, خدا کی قسم یہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے. تو یہ تو مقصد سچ ڈھونڈنا ہے, سچ ہی آئے گا, سچ جس طرف جائے گا اس کے مطابق. بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. وقت کے ساتھ عیاں ہو جاتا ہے, اور جتنی انہوں نے ہسٹری بتائی جعل سازی کی, یہ اس جعل سازی کی ایک کنٹینیویشن ہے. اب کل کو ہر بندہ جعلی ویڈیو آڈیو بنائے اور پھر کہنا چاہیے سپریم کورٹ نوٹس لے, اور کام نہیں ہے, اتنے پینڈنگ کیسز ہیں. انہوں نے پروڈکشن ہاؤس بنا لی ہیں مبینہ طور پر, پروڈکشن ہاؤس بن رہے ہیں, روزانہ ویڈیو بنتی ہے, روزانہ باقاعدہ آ کے تو وہ وہاں چیک کرتے ہیں کہ آج کیا ہوا. ابھی آپ مارکیٹ میں اور آ رہی 4 اور ایک دن کاشف عباسی صاحب کاشف عباسی کو گالیاں دے رہے ہوں گے, ویڈیو آئے گی ارشاد بھٹی صاحب کو گالیاں دے رہے ہیں, ان کے غریبوں کی کوئی نہیں آنی. ہم دونوں کے بہت خطرے پہ, اب سٹیک پہ بریک پہ جائیں گے. کاشف عباسی صاحب اتنے ڈرے ہوئے ہیں, آپ کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملا. میں تو کنفیوزڈ ہوں یار, یہ پریشان بھی ہو گئے کہ ایک آڈیو ہے, کوئی کہتا ہے اڑ گئے کہ یار میری بھی ویڈیو, کوئی ایک کہتا ہے ٹھیک ہے, کوئی ایک کہتا ہے غلط ہے. ہیلو کلیریفائی کر دیں. کیا کہتا ہے؟ ایک میں نے کہا, میں نے بھی کاشف عباسی صاحب کی ویڈیو کرکٹ کھیل دی, میری کرکٹ کھیل اور رن آؤٹ ہوئے, دوبارہ باری لی ہے, اب دوبارہ باری سے کچھ اور نہ سمجھیے گا. بریک پہ جائیں. ویلکم بیک ناظرین. تو روب صاحب, یہ پھر بھٹی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ عدالت لے کر جائیں, تو اس کے پیچھے کیا سائنس ہے؟ چلے بھٹی صاحب کی اپنی ایک رائے ہے, ایک اوپینین ہے, وی ریسپیکٹ اٹ. لیکن میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ اگر میری یہاں پہ مجھے جیسے نواز شریف صاحب کے کیس میں ہوا ہے, پوری فیملی افیکٹ ہوئی ہے نا, ان کے پاس اتنا بڑا ثبوت ایک ہتھے لگ گیا, میرے ہاتھ لگ جاتا ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, ہٹا دیا گیا ہے, آپ کو جیل بھیج دیا گیا ہے 10 سال کے لیے, وٹ ایور, آپ کو سزا ملے, کروڑوں کے جرمانے, 1 ارب پتہ نہیں کتنا جرمانے ہوئے تھے, اور پلس آپ کو ساری عمر کے لیے بین کر دیا گیا, آپ سیاست نہیں کر سکتے, آپ کوالیفائی نہیں ہیں, اور آپ کی بیٹی بھی آپ کے ساتھ جیل میں جائے, پورا خاندان جیل میں جائے, اور آپ کے پاس ایسا ثبوت آ جائے جو آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, اتھنٹک ہے, ساتھ میں امریکن رپورٹ بھی لگی ہوئی ہے, ایک تھرڈ پارٹی کی ہے نا, جو آپ نے بھی نہیں کروائی, یہ کسی تھرڈ پارٹی نے کرائی ہے, کسی آ کے جو ایک اس نے صحافی نے کروا لیا, آپ کے لیے تو کام کروا ہو گیا, ایک کہتے ہیں کام آسان ہو گیا.
میں ہوں اگر سر میں تو رپورٹ اٹھاؤں, ساتھ میں کلپ اٹھاؤں, اس امریکن کے وہ لگاؤں اور ساتھ میں جا کے سپریم جوڈیشل کونسل کو دے دوں کہ بھائی صاحب یہ آپ کے جج صاحب یہ کام کرتے رہیں, آپ ان کو بلائیں, کاروائی کریں یا ان کے خلاف جو فیصلے ہیں ان کو ٹھیک کریں. سو میں کیوں نہیں جا رہا, میں اس پہ بیٹھا ہوں, نہیں جناب چیف جسٹس کو بلانا چاہیے مجھے, وہ بلائے گا تو میں جاؤں گا. وہ بھی آپ کے پاس جو فوج لگی ہوئی ہے وکیلوں کی, جو مفت میں آپ نے پالے ہوئے ہیں بہت سارے, جو انہوں نے آپ کو پالا ہوا ہے, وٹ ایور جو اب سچویشن ہے, ان سے کام لینا سر. یہاں میرا سوال ہے, ان کو کام لیں سر, ان کو بھیجیں, اس میں ہائی کورٹ بھیج دیں, آپ کے کیسز جہاں بھی چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھیج دیں. آپ سارا برڈن جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ڈالا کہ آپ صحافی جو ہے نا ہمارے بیاف پہ یہ کہنا شروع کریں کہ جناب کمیشن بنے. ابھی آپ جو ہے نا سزائیں آپ کو بحال آپ نے ہونا ہے, کوئی آپ اور میں نے بحال تو نہیں ہونا, نہ بھٹی صاحب نے ہونا, نہ ارشد. کا سوال سن لو پھر اس کا جواب دینا, ٹائم بہت ہے. اچھا ایک سوال یہ ہے کہ یعنی یہ تو میں کوئی شک نہیں نا کہ اگر مسلم لیگ نون کے پاس ثبوت ہوتے, یہ اوریجنل ہوتی, یہ میری رائے ہے, تو وہ ضرور جاتی, کیونکہ ان کا تو سروائیول کا مسئلہ ہے. نہیں گئے نا, تو اس کے بعد کیا کرنا کہ عدالت کو چاہیے تھا کہ نہیں آئے, آؤ بھائی اگر پیش کرو. اچھا دوسری بات, رانا شمیم صاحب, ایک سے دو جملے پھر. اچھا دوسری بات یہ ہے, بس کر دیا, دوسری بات یہ ہے کہ رانا شمیم ہے چیف جج, انہوں نے بھی خیر سے وہ ایک بنا کے وہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل نہیں گئے, ان کا بھی ضمیر 3.25 سال بعد جاگا. نواز مسلم لیگ سندھ کے سینئر لائرز ونگ کے سینئر نائب صدر حسین نواز سے 2 ملاقاتیں, نواز شریف سے 1 ملاقات, اور نواز شریف صاحب کے وکیل, اور لندن میں خیر سے انہوں نے لاکر میں رکھا, وہ بھی نہیں گئے سپریم جوڈیشل کونسل. 1 مہینے بعد, 1 سال بعد, 1 ہفتے بعد وہ بھی چلے جاتے کہ آپ کا خیال ہے آپ بھی اس کورٹ کو بلا لینا چاہیے. یہ مبینہ طور پر مجھے لگتا ہے کہ سارا سب کچھ جعلی ڈرامہ ہے, لیکن چونکہ میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی فورم پہ تو یہ ایک بات یاد رکھیں, وہ اس کا مسئلہ یہ ہے. دوسرا the other way looking at it is, جو میں دونوں کی بات سن رہا ہوں کہ یہاں پر پاکستان, ہمارے میڈیا میں بھی ڈیوائڈ تھی نا کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کورٹ نوٹس لے, جو بریک میں بات ہو رہی تھی وہ کیونکہ اگر کورٹ نوٹس لے کچھ نہ نکلا تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا. لائبلٹی اگر آپ پروڈیوس کریں گے تو آپ کا جو کیلیبری فونٹ کا ایک اور مقدمہ بن جائے گا. اور ارشاد بھٹی صاحب کو آپ داد دیں کہ کتنا اچھا انہوں نے سچ بولا کہ اوریجنل نہیں ہے, اسی لیے وہ لے کے نہیں جا رہے. اگر اوریجنل نہیں ہے, ہر ایک کو پتہ ہے اوریجنل نہیں ہے, جو افیکٹڈ پارٹی ہے وہ نہیں لے کے جا رہی, تو عدالت اپنا ٹائم کیوں ویسٹ کرے. جو ڈیمانڈ آ رہی ہے اس کے پیچھے کمیشن بنا دیں جی عدالت, وہ کیس شروع ہوتا ہے وہاں پہ اور کیسز میں ٹائم لگتا ہے. تو ساتھ ہی ایک اپلیکیشن آ جائے گی جو اس وقت اپیلیں چل رہی ہے, جو کہ آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ چکے ہیں. کل اٹارنی جنرل صاحب نے عادل عباسی کے پروگرام میں کہا کہ جو چند کیسز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے یہ سارا ماحول اور گیم بنائی جا رہی ہے کہ یہاں سے یہ کاروائی شروع ہو اور ادھر سے آپ اپلیکیشن دیں کہ جناب ہمارے کیسز روک دیے جائیں, پہلے اس کیس کا فیصلہ آنے دیں. تو یہ سارا جالی کام جو ہے کاروائی بقول ارشاد بھٹی صاحب کہ اوریجنل نہیں ہے, یہ اس کے لیے کیا جا رہا ہے. لارجر گیم اس کے پیچھے یہ نظر آ رہا ہے. ایک اگر آپ یہ ایفیڈیوٹ دیکھیں, ایفیڈیوٹ میں بھی فیکچوئل مسٹیک جس آنریبل سٹنگ جج آف اسلام آباد ہائی کورٹ پہ الزام لگایا گیا, وہ آپ شہر چھوڑے ملک میں نہیں تھے, بینچ میں بھی نہیں. ہاں لیکن ایک بڑا انہوں نے کیا, وہ آگے وہی سن رہے تھے کیسز مریم میں, 2 دن بعد انہوں نے وہ اسی میں نا جب بیٹھ کے بناتے ہیں اچھا یار یہ کاروائی ڈالنی ہے, تو وہ ڈیٹ چیک کرنا شاید کوئی بھول گیا تھا. ہاں لیکن اس میں مسئلہ یہ کہ دیکھیں, آئی انڈرسٹینڈ ایفیڈیوٹ میں تو ایک صاحب اپنے رانا شمیم صاحب کھڑے نا. ایفیڈیوٹ مجھے کل ایک شایان علی ہے, بچہ وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہے, اس نے ایک ایفیڈیوٹ اوتھ وہاں پہ اسی طرح کا سائن کروا کے بھیجا ہوا ہے, میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کہ جی نواز شریف انتہائی کرپٹ آدمی اور اس سے پیسے ریکور کرے. یہ بھی وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا نا اپنے بیان پہ کھڑا ہے, لیکن روب صاحب تو وہ بھی اپنے بیان پہ کھڑا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گروپ میڈیا گروپ یہ کوشش کر رہا ہے, دوسرا ایک کوشش کر رہا ہے, یہ کس حد تک تقسیم ہو گئی ہے, یہ پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, یہ ہے کیا؟ میں ذرا آپ سے کہوں کہ میں نے یہ جنگ فیکٹس کی جنگ ہے. چلیں جیسے ارشد صاحب کہہ رہے ہیں پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے ہماری, یہ ہے کیا؟ کیوں ہم نے میڈیا کے اوپر جو اعتماد تھا لوگوں کا آج سے 10 12 14 سال پہلے, کیا اس وجہ سے ختم نہیں ہو رہا؟ یہ اس میں میرا خیال بڑا سیریس کوشچن آپ کا بالکل بنتا ہے. لیکن دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو میڈیا ہاؤسز ہیں بعض, ایون امریکہ میں دیکھ لیں فاکس ہے, وہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں ٹرمپ کے ساتھ کھڑے رہے, جو بھی انہوں نے کہا ٹرمپ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہے ہیں. ایون لندن میں دیکھیں بہت سارے نیوز پیپر ہیں, ان کے ڈکلیئرڈ ان کی پالیسیز ہوتی ہیں کہ کیونکہ ایک اس رائٹ ونگ ہے, لیفٹ ہے, لبرل ہیں, جو بھی ہیں سینٹر آف دا لیفٹ وغیرہ جو بھی ہیں. سو اخبارات ہوں یا چینلز ہوں, بعض دفعہ وہ اپنی جا کے پولیٹیکل آڈینس کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ کر کے وہ سمجھتے ہیں اس سے ہم بہتر بزنس کر سکتے ہیں, زیادہ لوگوں کا ریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے. اور اگر ممکن ہے کیونکہ جب چینل زیادہ آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز نے انویسٹمنٹ انہوں نے کی ہے چینلز پہ کی ہے, بہت سارے چینل جو ہیں وہ بزنس کر رہے ہیں, اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. میں پھر بھی بتا دوں کہ یہ کوئی ایک اس میں جو آتے ہیں چینل انہوں نے بزنس ہی کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ وہیں سے پیسہ کما کے آپ کو مجھے کسی کو سیلری دینی ہوتی ہے. ہاں
ہم جرنلسٹوں نے آ کے بزنس نہیں کرنا ہوتا, ہم نے پروفیشنل رہنا ہوتا ہے, ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے, فیکٹ بیس کرنی ہے, ہم نے جرنلزم اپنا آ کے یہاں پہ ٹھیک کرنا ہے. یہاں پہ ہوا یہ ہے, جو اس کے فیکٹس کوئی سامنے بھی آئے تھے, کہ انہوں نے بہت ساری میسو انویسٹمنٹ پیسوں کی گئی, حکومتوں نے کی ہے, اپنے اپنے فیوریٹ گروپ سے, اپنے اپنے فیوریٹ چینل سے ان کو اشتہارات بھی دیے ہیں, پیسے بھی دیے ہیں, اور پی ٹی آئی نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے, انہوں نے بھی کیے ہیں, نواز لیگ نے بھی کیا ہے. اس کے بعد پیپلز پارٹی دور میں آپ دیکھ رہے ہیں, جب یہاں پہ فرزانہ راجہ صاحبہ تھیں, ان کے دور کو اٹھا کے دیکھیں, اتنے بلینز روپیز کے اشتہارات دیے کہ لوگ بھول گئے, انہوں نے بھی انویسٹمنٹ کی تھی. سو یہاں پہ پولیٹیکلی جو آپ نے بات کی تھی, یہ برا کیوں لگتا ہے, اس میں فائنانشیل امپلیکیشن جو ہیں, آپ کو یہ برا کیوں لگتا ہے اگر کوئی ایک اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے, ایک حکومت کے ساتھ کھڑا ہے, ایک لیفٹ کے ساتھ کھڑا ہے, ایک رائٹ کے ساتھ کھڑا ہے, پھر اس میں فیکٹ جو ہے نا وہ یہ کیجولٹی بن جاتی ہے. کاشف کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں, آپ نے ابھی کہا لوگ بہترین جج ہیں, آپ ایک بات کر رہے ہیں کہ ایک فیکٹ کچھ اور چیز, انالیسس کے اوپر تو ڈیفرنٹ نہیں, میں کہہ رہا ہوں جیسے رؤف بھائی نے کہا کہ ایک تو ہاؤسز ہیں, پوزیشن لے لی, ایک میں کلوز کرنا, لیکن یہ لمبی بحث ہم کنٹینیو اجازت دیجیے نا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.